قرآن پاک اور مقدس اوراق اسلامیات کے جس کے اندر عربی لکھی ہو، اللہ رب العزت کا نام لکھا ہو یا صحابہ کرام کا نام لکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو، ان اوراق کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے یا پھٹ جاتے ہیں اس کا ہم کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھانے کے اندر، کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، تھوڑی سی ویڈیو اگر لمبی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، عمومی طور پر میں اپنی ویڈیو مختصر رکھتا ہوں، لیکن یہ کچھ معاملہ اس طرح کا ہے جس کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے، تو اس کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے اس کو یا دفنایا جائے گا یا جلایا جائے گا یا اس کو بہایا جائے گا۔ اب اس کے اندر سمجھنے والی کچھ باتیں ہیں۔ ہم اگر شر پسندی یا شدت پسندی والے ذہن سے باہر نکلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو جلا دیں قرآن پاک کو، یا ان اوراق کو جو مقدس ہیں، یا ان کو دفنا دیا جائے یا ان کو بہا دیا جائے؟ تو ہم نے دیکھا ہے اگر بہا دیا جائے تب بھی کئی مرتبہ اس طرح کی کچھ ترتیب دیکھنے کو ملی ہے کہ میں نے جو خود دیکھا ہے وہ گندے نالوں میں سے بھی، کیونکہ جہاں پر ہم بہاتے ہیں وہاں سے بہہ بہہ کر کسی ایسی جگہ پر وہ چلے جاتے ہیں جہاں پر گندگی ہوتی ہے اور قرآن مجید کے پورے اوراق اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو میں نے خود دیکھے ہیں۔ اس طرح بھی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر جہاں پر ہم دبا دیں گے تو وہاں پر بھی لوگ اوپر سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں، یا ہم جلا دیں گے تو اس کو بھی بڑا برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں اس حوالے سے؟ اگر تو کہیں پر آپ نے اس کو دبانا ہے نا، دفنانا ہے زمین کے اندر، تو وہ وہاں پر دفنایا جائے، وہاں پر دبایا جائے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ کسی نے کہا جی دیوار کے نیچے اس کو کر دینا چاہیے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کنواں ایک دیکھیں پانی کا، اس کے اندر وزنی پتھر ڈال کر رکھ دیں، اور ایسا کنواں جو بہنے والا نہ ہو، جو بند پڑا ہو، اس حوالے سے وہاں پر اس کو رکھ دینا چاہیے تاکہ خود ہی اس کی سیاہی کاغذ سے جدا ہو جائے اور ایک وقت آئے تو وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح زمین کے اندر ایک وقت آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری صورتحال جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے اوراق جو ہوتے ہیں ان کو جلا دیں، بجائے اس کی کہ اس کی بے حرمتی ہو۔ کسی فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے اکثر سڑکوں کے اوپر دیکھا، گلیوں کے اندر دیکھا، کتنے سارے اوراق پڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پکڑ کر اس کو دیوار کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پر خراب ہونے کی بجائے، کیونکہ قرآن پاک ہے، مساجد کے اندر ڈھیر سارے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو سنبھال دیں۔ اب وہ کتنا اس کو سنبھالا جائے گا ان اوراق کو، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حضرت عثمان کی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پیش آ گیا تھا جب صحیفوں کے اندر، تو حضرت عثمان نے حضرت زید کے بنائے ہوئے جو حضرت ابوبکر کے مشورے سے اور سب تنظیم کے مشورے سے وہ جو طے ہوا تھا، وہ جو صحیفہ تھا وہ منگوا کر اسی کے مطابق باقی نقلیں تیار کر کے بھیجی تھی، اور کہا تھا اس کے علاوہ کوئی نسخہ یا صحیفہ موجود ہو تو اس کو جلا دو۔ جلا دینے سے مراد کیا تھا کہ اس کو ختم کر دو، اب صرف اسی کے اوپر۔ اس لیے تو حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے تھے وہ۔ تو اب ایک ایشو اس کے اندر آتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کو جلائیں گے نا تو اس اعتبار سے ایک مسئلہ بنے گا، کئی مرتبہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ آج کل گستاخی کا اور قرآن پاک کی بے ادبی کا اور اس طرح کے بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جلانے کے لیے جائے اور اس کو اوپر فتویٰ لگ جائے، لو جس نے قرآن پاک جلایا تھا تو اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پکڑ کے تو تھانے میں بند کر دیا جائے۔ ہم اگر یہ شدت پسندی کے اندر سے ذرا باہر نکلے نا، اس لیے کہتے ہیں گستاخ رسول کے اوپر بھی جو یہ موقف اپنی جگہ پر ہمارے قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے گا تو کبھی بھی برداشت نہیں ہے۔ نبی کی حرمت کے اوپر جان بھی قربان ہے، لیکن تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس نے جس نے گستاخی کی ہے کوئی مجنون دیوانہ پاگل تو نہیں ہے، یا اس کو بولنے میں کچھ پرابلم پیش آتی ہے، وہ الفاظ کچھ ادا کرنا چاہتا تھا نکل کچھ گئے ہیں۔ بڑی تحقیق ہوتی ہے، اس لیے تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، اور اگر واقعتاً وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف واقعتاً ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہو اور اس کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بن جائے اور اس کے خلاف جو ہے وہ فتوے لگنے شروع ہو جائیں اور اس کو لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف کیس ہو جائے۔ اس لیے اب ہم اس مسئلے میں پڑھ تو گئے ہیں، کریں کیا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم نے اکثر کھمبوں کے ساتھ لٹکے ہوئے کچھ باکس دیکھے ہیں، وہ راکھ اس کے اندر ڈال دینے چاہیے۔
اللہ ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये काम शुरू किया है कि मुक़द्दस औराक इसके अंदर डालें, हम उसके अंदर डाल देते हैं, या मसाजिद के अंदर एक तोड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर डालकर वहाँ पर रख दें, वो फिर उसका मुनासिब जो हाल चाहें वो कर सकते हैं। मसले की रूह से मैंने आपको बता दिया कि ये तरीक़ाकार है। अगर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो पानी गर्म करके उसको धो लेते हैं, जब वो स्याही और वो वर्के अलग-अलग हो जाते हैं तो फिर उसको कहीं पर दफना कर आ जाते हैं, इसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है। इसी तरह जो लोग जलाकर उसकी राख होती है उसको खूब अच्छी तरह मसल के, क्योंकि बाद में भी कुछ ऊपर अल्फाज रह जाते हैं, फिर उसको जो मट्टी के अंदर दफना देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की हमारे जहन के अंदर ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हम बेहरमती कर रहे हैं। ये ना हो कि एक फितने और आजमाइश से हम बचने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि ये हमारे कदमों में ना आए, इनकी बेहरमती ना हो, तो दूसरा जो है ना फितने के अंदर मुब्तला हो जाए, गुस्ताखी का फतवा लग जाए। तो इसलिए जो बेहतरीन हल है वो यही है कि हम इनको ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां से वो लोग इसका बेहतरीन इंतज़ाम कर सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।